مڈل کلاس لوگوں کی کہانی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ساجد ابھی تک دکان پر ہی تھا۔ تھکاوٹ اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، مگر واپسی کا راستہ ابھی باقی تھا۔ رکشہ لینے کا مطلب تھا روز کی بچت میں، اس لیے وہ ہمیشہ کی طرح پیدل ہی چل پڑتا۔ ساجد ایک عام مڈل کلاس انسان تھا، وہ جو اپنی خواہشاتوں کو مار کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ہمیشہ آج نہیں کل دیکھے گا۔ کہیں وہ اپنی خوشیوں کو رد کر دیتا۔ گھر پہنچا تو بچوں کو سوئے پایا۔ بیوی دروازہ کھول کر، مگر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہ تھی جو کسی شوہر کی واپسی پر ہونی چاہیے تھی۔ بہت دیر کر دی، کھانا رکھ رہی ہوں، ٹھنڈا ہو گیا ہے، وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ ساجد نے ہاتھ دھوئے اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بیوی کی آواز آئی، پڑوسن کہہ رہی تھی کہ کل اسکول کی فیس کی آخری تاریخ ہے، بچوں کی فیس دے دیجیے۔ ساجد کے ہاتھ میں روٹی کا نوالا رک گیا۔ وہ چپ رہا۔ جواب میں کیا کہتا؟ پورے مہینے کی جمع پونجی تو وہ کرایے، بجلی کے بل اور راشن میں ختم کر چکا تھا۔ بیوی اس کی خاموشی سمجھ گئی، آہستہ سے بولی، کوئی انتظام کر لیں ورنہ بچے شرمندہ ہوں گے۔ ساجد نے بس سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں ہزاروں سوال اٹھنے لگے۔ وہ یہ انتظام کہاں سے کرے؟ ہر مہینے یہی کشمکش اور یہی جنگ سمجھتے مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی، مگر آمدنی وہی تھی۔ بچوں کی چھٹیاں اور خواہشاتیں بھی بوجھ لگنے لگی تھیں۔ بابا، میری سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، اگلے دن بیٹا معصومیت سے بولا۔ بابا، میری جوتی ٹوٹ گئی ہے، سب مذاق اڑاتے ہیں۔ بیٹی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ یہ جملے ساجد کے دل میں تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے باہر نکل گیا۔ گلی میں آ کر گہری سانس لی، خود کو تسلی دی، اور زندگی یوں ہی چلتی ہے۔ مڈل کلاس انسان کا یہی مقدر ہوتا ہے، خواہشیں اور حقیقت کا بیچ پیس جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب عارضی ہے، مگر یہ عارضی وقت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بیوی دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ساجد کی خالی ہاتھ اور جھکتی ہوئی نظریں دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر جتنا کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے، مگر کیا کرے؟ سنیں، وہ دیر سے بولی۔ ساجد مڑ کر دیکھا، آنکھوں میں بے بسی سی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ ٹیلر کا کام شروع کر لوں، 2 4 سلائیاں آتی ہیں، مگر تھوڑا سیکھ لوں گی تو شاید زندگی آسان ہو جائے۔ ساجد خاموش رہا۔ اس کی مردانہ اسے روک رہی تھی، لیکن بیوی کے گھر سے باہر کام کرے، مگر حقیقت نے اسے جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر تمہیں اچھا لگے تو کر لو، بس خود کو زیادہ تھکانا مت، وہ آہستہ سی بولے۔ بیوی کے چہرے پر ہلکی سی روشنی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اجازت دینا ساجد کے لیے آسان نہیں تھا، مگر اس نے یہ قدم اپنے بچوں کے لیے اٹھایا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ آہستہ سے بولی، سنیں، میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں۔ ساجد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے قرض اتارنے کے لیے جو بائیک بیچی تھی نا، وہ ہماری بہت بڑی قربانی تھی، مگر کسی کی طرح دوبارہ کوئی اچھی چلتی ہوئی بائیک خرید لیں تو آپ کے لیے ابھی بھی آسانی ہو جائے گی، دکان آنے جانے میں وقت بچ جائے گا۔ آج کل لوگ آن لائن بھی بیچ رہے ہیں، اب دکان جاتے ہوئے کوئی بھی سواری لے لیا کریں، کم سے کم آنے جانے کے پیسوں سے گھر کے خرچے نکل آئیں گے۔ باقی میں سلائی سیکھ کر تھوڑی بچت کر لیا کروں گی، آخر ہم ایک دوسرے کے سہارے ہی ہیں، ہمارے بچے بھی مل جل کر سب سنبھال لیں گے۔ ساجد غور سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی بیوی کبھی اتنی سمجھدار لگی نہیں تھی جتنی آج لگ رہی تھی۔
شاید زندگی کی مشکلاتوں نے ہی اسے ہر ہنر سکھا دیا تھا، ایک ہاتھ خالی اور دوسرا ہاتھ تھامنے کے آگے بڑھنا جائے۔ ساجد گہرے سانس لیا اور جیسے کسی بوجھ سے نجات پا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں کل دیکھوں گا، کہیں سے اچھی بائک مل سکتی ہے۔ بیوی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے ہی اسے یقین ہو گیا کہ راستہ بن گیا ہے۔ ساجد نے پلٹ کرنے کا ارادہ کیا تو بیوی بولی، رکے ایک منٹ۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور الماری سے کچھ نکال کر واپس آئی۔ ساجد نے دیکھا کہ اس کی گولڈ کی چوڑیاں تھیں۔ یہ امی نے مجھے دی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں آپ اسے رکھ لیں، ضرورت پڑنے پر بیچ کر بائک خرید لیجیے گا۔ ساجد چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ فیصلہ تو نہیں کر پا رہا تھا، لیکن کیا کرتا۔ بیوی کی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی نرمی سے کہی، جب آپ نے اپنی بائک بیچی تھی نا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ یہ قربانی تھی جو آپ نے ہمارے لیے دی تھی، اور اب یہ قربانی ہوگی زندگی کا حصہ بن گئی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے استعمال کروں۔ ساجد کی آنکھوں میں جذبات کا ایک طوفان اٹھا، کبھی اپنی بیوی کی طرف دیکھتا اور کبھی اس چوڑیوں کی طرف جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ وہی چوڑیاں ہیں جو شادی کے بعد پہلی بار اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے زیور کا حصہ رہی، جیسے وہ کبھی کھونا نہیں دینا چاہتی تھی۔ اور آج وہی چوڑیاں اس کے ہاتھ میں تھی، مگر ایک مختلف مقصد کے لیے۔ بیوی کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ جب آپ نے اپنی بائک بیچی تو مجھے دکھ ہوا تھا، یہ میری قربانی کا حصہ سمجھے۔ قربانی کیا واقعہ؟ اس نے اپنی بائک بیچی تھی، مگر وہ ایک مجبوری تھی، کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی اس بائک سے۔ مگر یہ چوڑیاں، یہ تو اس کی بیوی کی یادیں، اس کی ماں کی محبت اور شاید اس کی آخری قیمتی چیز۔ اس کے دل میں عجیب سا کشمکش ہونے لگی۔ کیا وہ چوڑیاں رکھ لیں، وہ اپنی بیوی کی قربانی کو قبول کر لے، یا پھر وہی کرے جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے؟ اس کی انگلیوں میں چوڑیوں کو سختی سے تھاما ہوا تھا، جیسے وہ اسے کبھی ہاتھ سے گزرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ آنکھیں دھل گئیں، مگر وہ انہیں جھک کر صاف کر گیا۔ مڈل کلاس مرد کی زندگی میں آنسو بہانے کی اجازت کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو بس ہر چیز کو ٹھیک کہے اور ہضم کر لیتا ہے۔ مگر آج دل چاہ رہا تھا وہ کہیں نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، تمہاری ہمت چاہیے، تمہارا یقین چاہیے۔ مگر وہ کچھ نہ کہہ سکا، بس گہری سانس لی اور چوڑیوں کو مٹھی میں دبایا اور نظریں چرا کر بولا، دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ پلٹ کر کمرے سے باہر آ گیا، لیکن اس کے قدم بجھ کر جا چکے تھے۔ کیا وہ سونے کی چوڑیاں بیچ پائے گا؟ یہ سوال ساجد کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ چوڑیاں اس کی مٹھی میں تھیں، مگر زیور نہیں تھا۔ یہ ایک عورت کی قربانی تھی، اس کی محبت تھی، اس کا یقین تھا۔ کیا اسی قربانی کو قبول کر سکتے ہو؟ کیا وہ اپنی بیوی کی خوابوں کا سودا کر سکتا ہے، یا پھر کوئی اور راستہ نکلے گا؟ یہی پریشانی، یہی جنگ میں جس کا فیصلہ بھی باقی تھا۔ یہ کہانی صرف ساجد کی نہیں، یہ کہانی ملک کے ہر اس مڈل کلاس شخص کی ہے جو روز جیتتا اور روز مرتا ہے، مگر کسی کو اس کی ہار جیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کی جیب میں خواب زیادہ ہیں، نوٹ کم ہوتے ہیں، جس کے پاس خواہشیں ہوتی ہیں مگر ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی قربانی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔